رمضان قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ یہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے سب سے بڑا تحفہ نازل کیا، ہدایت کا نور یعنی قرآن۔ لیکن کیا ہمارا رشتہ اس پاک کتاب سے اتنا مضبوط ہے جتنا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اسے صرف تلاوت کرنے کی حد تک رکھتے ہیں یا پھر اسے اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرتے ہیں؟ آج ہماری زندگی میں اتنی بے چینی، غم، پریشانیاں اور الجھنیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھ لیا ہے، اسے دل سے پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اسے رمضان تک سیمت کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا اصلی مقصد یہی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ہماری زندگی میں اصلی بدلاؤ لائے، تو ہمیں رمضان سے پہلے ہی قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون اور رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی روح کی تعلیم اور اسلام کی اصلی سمجھ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اسے اپنی عادتوں میں شامل کر لیں تو یہ پورے سال ہمارے لیے ہدایت اور نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزانہ کچھ آیتیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی تلاوت کو سننے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہمارے دل اور دماغ میں اس کا اثر گہرائی سے بیٹھ جائے۔ یہ صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہمارے ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ قرآن ہمارے دلوں کو نرمی دیتا ہے، ہمارے غموں کو دور کرتا ہے اور ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتا ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم الف لام میم ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکی ملتی ہیں۔ تو سوچئے اگر ہم پورا قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو کتنا ثواب ملے گا۔